السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ڈرون فوٹیج جی ٹی روڈ N5 موزیہ بانٹ انٹرچینج سے شروع ہو کر اڈیالہ روڈ موزیہ خسالہ خرد انٹرچینج تک بنائی گئی ہے۔ آج کے اس فضائی سفر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد آپ راولپنڈی رنگ روڈ کے 24 کلومیٹر کے روٹ کو نہ صرف سمجھ سکیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 3 انٹرچینجز، کلورٹس، ریلوے برج پر جاری سول ورکس اور اس کے ساتھ ساتھ ارتھ ورک کے بارے میں بھی جان سکیں گے۔ یہ ویڈیو الیکشن کے بعد بنائی گئی ہے تاکہ کام کی پروگریس دیکھی جا سکے، اور اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ کیا یہ پروجیکٹ اپنے ٹارگٹ کے مطابق مکمل ہو سکے گا۔ تو دوستو، یہ N5 جی ٹی روڈ اور موزہ بانٹ کے مقام پہ راولپنڈی رنگ روڈ کی پہلی انٹرچینج بن رہی ہے۔ یہ انٹرچینج رواس سے 10 کلومیٹر اور مندرہ ٹول پلازا سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور تمام جی ٹی روڈ کی ٹریفک یہاں سے رنگ روڈ میں انٹر ہو سکے گی۔ اور یہاں پروگریس اگر آپ دیکھیں اس انٹرچینج پہ تو سلو لگ رہی ہے، اور یہ جو RD00 اسے کہتے ہیں، یہیں سے رنگ روڈ سٹارٹ ہوگی، 0 کلومیٹر ہے، اور آخری اس کا جو فنش پوائنٹ ہوگا وہ ٹھلیاں انٹرچینج ہوگا، وہ 38.3 کلومیٹر کے اوپر ہے۔ جو آپ اس کو سفر آپ کو میرے ساتھ آپ رہیے گا، جو میں آپ کو سفر کرواتا رہوں گا، تو یہ RD00 سے لے کے RD24 تک، یعنی کہ 24 کلومیٹر آپ کو میں فضائی جو ہے اس کا جائزہ پیش کروں گا۔ تو آپ خود بھی اس کام کو دیکھیں گے اور آپ کو سمجھ بھی لگ جائے گی کہ کیا پوزیشن چل رہی ہے۔ یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں، یہ ریلوے لائن ہے، یہاں سے راولپنڈی سے لاہور کو ٹرین جاتی ہے۔ اس کے اوپر ایک برج بننا ہے۔ رائٹ سائڈ پہ جو آبادی ہے پپین کی ہے، چمبا پپین کی ہے، داخلی کلیام ہے، اور آگے جو آپ گاؤں دیکھ رہے ہیں یہ ہے کلیام شریف، بابا فضل شاہ کلیامی، ان کا یہاں پہ مزار ہے، اور ہر سال دسمبر میں یہاں پہ عرس ہوتا ہے، اور پورے پنجاب سے یہاں پہ اونٹ آتے ہیں، اونٹوں کا بہت بڑا ایک میلہ لگتا ہے، اور کافی ملک بھر سے عقیدت مند یہاں پہ آتے ہیں اور اپنا سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اسی گاؤں کے سامنے ایک کلیام سیدہ بھی ہے، جو بابا فضل شاہ کلیامی کا جائے پیدائش بھی ہے، اور وہاں پہ ان کی ایک بیٹھک بھی ہے، اور لوگ اکثر وہاں پہ جا کے اپنا جو ہے وہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ جو رنگ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ اسی گراؤنڈ لیول جو ہے، روڈ لیول اسی پہ بنے گی۔ اس کے بعد آگے جا کے یہ ڈپریشن میں ایریا ہوتا ہے، تو یہ تھوڑی سی نیچے چلی جائے گی، اور یہ ایک ساتھ بھی آبادی آپ کو نظر آ رہی ہے لیفٹ سائڈ پہ، کتب گاؤں ہے، اس کی آبادی ہے، اور اس کے جو سامنے گاؤں آئے گا رائٹ سائڈ پہ آگے چل کے کلیام سیدہ کے ساتھ آگے لوسر گاؤں آئے گا، جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں جو زیادہ تر اینٹیں، جو برکس ہیں، وہ جو گھروں میں استعمال ہوتی ہیں، وہ اسی ایریے کی ہی پروڈکشن ہے، راولپنڈی اسلام آباد میں جو بھی سپلائی جا رہی ہے۔ تو یہیں پہ کافی زیادہ راولپنڈی کی میرا خیال ہے سب سے زیادہ، اگر ہم کہیں 2 بٹے بھی اسی ایریے میں اور اینٹیں اسی ایریے سے سپلائی کی جاتی ہیں کنسٹرکشن سے۔ تو یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ رستہ یہاں سے جو بانڈ سے بسالی ہے، یہ کوئی تقریباً 6 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے، اور اس میں یہ تو آپ کو آبادی میں نے دکھا دی ہے۔ آگے چل کے کچھ کلوٹس بھی آئیں گی، کیونکہ یہ نیچے ایریا ہے، ڈپریشن کا ایریا ہے، اور اسی ایریے میں سے جو رنگ روڈ ہے وہ تھوڑی سی نیچے ہو کے جائے گی، جو آپ کو لیول نظر آ رہا ہے، ایک جو زمین کا لیول ہے اس سے نیچے ہوگی، اور یہ ٹوارڈز وصالی روڈ تک نیچے ہی جائے گا روڈ۔ وصالی روڈ جو ہوگی وہ اس کے اوپر سے برج بننا ہے، اور یہ نیچے سے ہی جو ہے وہ رنگ روڈ جا رہی ہے۔ اس میں کلورٹس 3-4 کلورٹس ہیں جن پہ کام جاری ہے، لیکن میں جو دیکھ رہا تھا یہاں پہ کام کی پروگریس اس سیکشن میں موزہ بانڈ سے لے کے وصالی تک کافی جو ہے یہ سلو ہے۔ کلورٹس پہ البتہ تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے، ارتھ ورک تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ایک چیز جو ضروری ہے
وہ یہ ہے کہ جب تک یہ کلورٹس تیار نہیں ہوں گی اس وقت تک جو ارتھ ورک ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا. تو اس لیے ضروری بھی ہے کہ اس کو فوری طور پہ کلورٹس کو بنایا جائے، اور جب کلورٹس بن جائیں گی تو ان کے اوپر جو ڈیفینیٹلی سلیبز ہوتی ہے، سلیبز کے بعد وہ ایک پورا جو ہے روڈ جو ہے وہ بالکل سیدھی اپنے لیول پہ بن جائے گی. اب کلورٹس نہ بننے کی وجہ سے بیچ میں روڈ کے کافی جو ہے وہ مسنگ پوائنٹس آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو ایک کلورٹ بن رہی ہے، اور کلورٹ جو ہے وہ بعض دفعہ پانی کے ساتھ ساتھ گزرگاہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے، جانوروں کی، انسانوں کی بھی، اور اگر بڑی ہے تو اس کو سب وے کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی کراس کر سکے ان کلورٹ کے ذریعے. تو یہ جو آپ گاؤں دیکھ رہے ہیں یہ ہے راجہ گل شیر جو ہے ڈوک ہے، اور اس میں آدھی تو جو ڈوک ہے یہ اس کی رنگ روڈ کے نظر ہو گئی ہے. اس میں ایک مسجد تھی وہ بھی شہید ہوئی ہے، اور ابھی تک جو لوگوں کا گلہ وہ یہی ہے کہ ابھی ان کو ان کے گھروں کے جو پیمنٹ نہیں ملی، اس کے علاوہ جو زمین کی ادائیگی وہ بھی نہیں ہو سکی. چلو زمین کی ادائیگی تو ہوتی رہے گی، لیکن جو لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں وہ ان کو فوری پیمنٹ کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنے گھروں میں گھر بنا کے ان میں شفٹ ہو سکے. تو یہ جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں روڈ جو چل رہی ہے یہ بسالی روڈ ہے، اور یہ جو رنگ روڈ ہوگی بسالی روڈ کے نیچے سے ہی ہو کے گزرے گی، اس کے اوپر ایک برج بنے گا. تو یہ آبادی جو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے یہ موڑا کوٹیاں کی ہے، اور اس پہ بھی جو برج بننا ہے اس کی بھی انیشیل تیاری ہے ابھی تک. اس کو بھی جتنا کام کو سپیڈ اپ ہونا چاہیے تھا نہیں ہو سکا. اب یہ یہاں تک یہ جو بسالی روڈ ہے یہاں تک 6 کلومیٹر بنتی ہے رنگ روڈ، اپنے سٹارٹ پوائنٹ سے لے کے یہاں تک 6 کلومیٹر ہے. اب ہم چل رہے ہیں ٹوارڈ چک بلی خان روڈ کی طرف، اور بسالی سے یہ چک بلی خان روڈ جو میرا موڑا کے مقام پہ بن رہی ہے کہ جو 4 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہوگا، جو بھی آپ کو میں فضائی جو ہے وہ سفر کروا رہا ہوں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت ارتھ ورک بھی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. کلورٹس جو بننی چاہیے تھی اس پہ بھی اپنی ابتدائی تیاری نہیں ہو پا رہی ہے. یہ ایک نالا سا نظر آ رہا ہے، اور اس پہ بھی کلورٹ کی ضرورت ہے، لیکن کام یہاں پہ بھی سلو ہے. تو ایک کانٹریکٹر سے میری بات ہوئی تھی، تو کیا ان سے پوچھا میں نے کیا وجہ جی آپ جس طریقے سے کام آپ نے سلو کر رہے ہیں، اس طریقے سے اگر آپ لگے رہیں گے تو یہ 2 سال میں ہی پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو ان کا یہی کہنا تھا جی کہ ہمیں اگر پیمنٹ ملے گی تو ہم آگے کام کنٹینیو کر سکیں گے، اپنے جیب سے تو ہم خرچہ کرنے سے رہے. اور بات ان کی بھی ٹھیک ہے، کوئی بھی کانٹریکٹر ہوگا تو وہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ وہ اپنی جیب سے خرچہ کرے گا. ان کو ساتھ ساتھ فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور تاکہ یہ کمپلیٹ ہو سکے. یہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس بھی ایریے میں کلورٹس ہیں کافی، اور ان پہ بھی کام سلو ہے، سپیڈ میں ہونا چاہیے. اب کلورٹس جب مکمل ہو جاتی ہیں تو اس کے اوپر جب سلیب ڈال دی جاتی ہے تو یہ روڈ بالکل آپ کو جو بیچ میں آپ جو دیکھتے ہیں نا کلورٹس بن رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ روڈ کو سٹاپ لگ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب ہم نے اس کی ڈرون فوٹیج بنائی تو رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے، اسی سائڈ سے ہوتے ہوئے کلورٹ جب آتی ہے تو نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ یہ کلورٹ کمپلیٹ ہو رہی ہیں. تو کلورٹ بڑھنے کی وجہ سے کام میں مزید بھی جو ہے وہ سپیڈ اپ ہو جائے گا. تو یہ رائٹ سائڈ پہ جو گاؤں آتا ہے وہ بانیاں آتا ہے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ تھوڑا سا ہارڈ ایریا ہے، ایک طرح کی راکس آپ کہہ سکتے ہیں ان کو.
یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کام جس سپیڈ میں ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا. یہ راکس ہیں، ان کی کٹنگ اور یہاں پہ کلورٹس وغیرہ ارتھ ورک کی ضرورت ہے. اب رائٹ سائڈ پہ جو ایریا آئے گا وہ ہے میرا موڑا کا، اور لیفٹ سائڈ پہ ڈکی گاؤں ہے. یہاں پہ بھی جو گھر تھے ڈکی گاؤں کے وہ بھی نظر ہوئے ہیں رنگ روڈ کے. یہ بھی اپنی پیمنٹ کے لیے انتظار میں ہیں. اور اگر آپ سامنے دیکھیں گے تو ایریا آپ کو چک بلی خان روڈ نظر آ رہی ہے. یہ میرا مڑا کا مقام ہے جہاں پہ اس وقت انٹرچینج بن رہی ہے. اور جو تقریباً 1 مہینے پہلے کام ہوا تھا اس انٹرچینج پہ بھی اس سے تھوڑا سا کام جو ہے بہتر ہوا ہے، لیکن ابھی بھی کام سپیڈ اپ کی ضرورت ہے. تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ چک بلی خان روڈ کو بھی اس کی ڈگنگ ہو چکی ہے، اور ساتھ اس کی جو پل کے لیے تھی پائلز وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں. اب اس کے اوپر برج بنانا جو ہے وہ شروع ہے. اب ہم چک بلی خان روڈ سے اڈیالہ روڈ کی طرف جا رہے ہیں. یہ پہلا گاؤں آپ کو نظر آ رہا ہے کھنگر کلان کا ہے. اس کے سامنے جتنا بھی ایریا آئے گا وہ رائٹ سائڈ پہ وہ بیریا ٹاؤن کا فیز 8 ہے، اور اس کے سامنے F4 آئے گا بیریا ٹاؤن کا. اور اس سائڈ پہ جو گاؤں بھی آئیں گے کھنگر کلان کے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اچھا یہ جو میں آپ کو یہ جو دکھا رہا ہوں اس وقت یہ ہے بٹیا نور الدین کا ایریا ہے. یہاں سے ایک جٹا سے روڈ آ رہی ہے اور آگے پھر 2 روڈز میں تقسیم ہو جاتی ہے. ایک روڈ جو ہے وہ اڈیالہ کی طرف جا رہی ہے، لنک روڈ اڈیالہ. دوسری بھی اڈیالہ کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس روڈ کو جٹا نکڑالی روڈ کہتے ہیں. اب یہ جو رنگ روڈ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے لیفٹ سائڈ پہ موڑا پھپھرا ہے، اور اس کے رائٹ پہ آگے گاؤں آئے گا للہ، پھر آگے کماپر آ جائے گا. اچھا یہ جو آپ کو میں دکھا رہا تھا جٹا جو گاؤں سے چک بلی خان روڈ سے جو روڈ آتی ہے یہ اڈیالہ کی طرف جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گاؤں آتے ہیں وہ موڑا گاڑ ہے، پھر اس کے ساتھ باغ سانگرا ہے، اور کھڑکن سوابا ہے، لڑی ملانا ہے. یہ جو گاؤں ہے یہ بیریا ٹاؤن کے بالکل بارڈر پہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیریا ٹاؤن بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس ایریے میں یہاں پہ کوئی انٹرچینج ابھی نہیں بنی. ایک یہ جو بھی پوائنٹ ہے جو بھی آپ کو میں نے بتایا جہاں سے روڈ ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں دو، پیچھے بٹیا نور الدین ہے. یہاں پہ اگر انٹرچینج بن جاتی ہے اور روات ٹی چوک سے اس کو بالکل ڈائریکٹلی کنیکٹ کیا جائے تو اس میں بے شمار آبادیوں کو فائدہ ہو جائے گا. ایک یہ پوائنٹ بنتا ہے. اس سے آگے بھی ایک پوائنٹ ہے، میں آپ کو آگے چل کے اس کے بارے میں بتاؤں گا. یہ جو گاؤں ہے للہ ہے، للہ کے سامنے جو گاؤں تقریباً آئے گا وہ ہے لیفٹ سائڈ پہ موڑا پھپھرا ہے. موڑا پھپھرا کے ساتھ آ جائے گا کٹاریاں، کٹاریاں کے ساتھ کھنگر کے ساتھ پھر چک بلی خان روڈ بھی آ جاتی ہے. تو یہ کلورٹس ہیں، ان پہ جو جتنی بھی ہیں ان کو یہ اس وقت ان پہ جتنا ہی جلدی کام ہو سکے کرنا چاہیے تاکہ اس روڈ کو جو سیدھا کیا جا سکے. یہ جو راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے رائٹ سائڈ پہ، اور یہ رنگ روڈ کو کراس کرتے ہوئے لیفٹ کی طرف جا رہا ہے، یہ وہی روڈ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی. یہ ہے جٹا نکڑالی روڈ. یہ بھی روڈ جو ہے آگے چل کے اڈیالہ روڈ گورکھپور پہ جا کے مل جائے گی. یہ جو دونوں روڈ ہیں جٹا نکڑالی روڈ اور دوسری جو ہے لنک روڈ اڈیالہ جو بیریا ٹاؤن کے بالکل ساتھ ساتھ سے گزر کے جاتی ہے، یہ دونوں آگے گورکھپور پل کے اوپر تقریباً وہاں پہ یہ دونوں پھر اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور گورکھپور جو ہے اڈیالہ روڈ کے اوپر جو گاؤں ہے وہاں پہ جا کے یہ نکلتی ہیں. تو جو مقامی لوگ ہیں یہاں کے رہنے والے اسی روڈ کو استعمال کرتے ہیں. یہ جو روڈ ہے جٹا نکڑالی روڈ، تو اس کے رائٹ سائڈ پہ جو کمال پر ہے، کمال پر کے ساتھ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ گوگڑا ہے. گوگڑا کو ڈوک کھوکھرا بھی کہتے ہیں، کھوکھرانی ڈوک بھی کہا جاتا ہے اسے. اور یہ لیفٹ سائڈ پہ اس کے ساتھ جو گاؤں آئے گا وہ چھپر ہے. چھپر کے ساتھ آگے پھر ان پر آئے گا.
جبکہ یہ جو آپ رنگ روڈ سیدھی آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ بھی یہ بھی کام کو سپیڈ اپ ہونے کی ضرورت ہے. یہ اگر دیکھا جائے تو اس پہ بھی کام بہت سلو ہو رہا ہے. یہ اب آپ سیدھا آگے رستہ جا کے پھر وہی جٹان کڑالی روڈ آ جائے گی، پھر اس کو کراس کرے گی رنگ روڈ کو. اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایریا، اس کو مقامی زبان میں گاڑ کہتے ہیں. تھوڑا سا مشکل ایریا ہوتا ہے، اس کی کٹنگ ہو رہی ہے اور کٹنگ کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر کچھ نیچے ایریا ہوتا ہے، اس کی فلنگ ہے، کمپیکشن ہوتی ہے. تھوڑا سا تو مشکل ایریا ہوتا ہے، لیکن اس پہ بھی کام کی سپیڈ سلو ہے. کلورٹس کی وہی پوزیشن ہے. زیادہ تر کلورٹس جو ہے وہ لین کے بعد کنکریٹ ہوئی ہیں. ابھی ان کی سب کی ریٹیننگ وال رہتی ہے، ان کے اوپر سلیب ڈالنا رہتی ہے. یہ وہ آپ کو روڈ جو نظر آ رہی ہے یہ وہی جٹان کڑالی روڈ ہے. اس روڈ کے بالکل رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے تو وہ ترییا یون کونسل کا آفس آئے گا. تو اس میں بھی اس روڈ کے اوپر بھی کافی گاؤں آتے ہیں. ترییا آتا ہے، ٹپئی آتا ہے، اور پھر جبڑ میانہ آتا ہے، پھر اسی میں ہی ٹھٹا آتا ہے. تو جبکہ یہ آپ جو رستہ سیدھا آپ کو نظر آ رہا ہے رنگ روڈ کا، اس کے لیفٹ سائڈ پہ جو گاؤں آئیں گے وہ آگے چل کے میامدہ بھی ہے. میامدہ تھوڑا سا آگے کر گیا، لیکن پہلے جو ہے چھپر ہے، چھپر کے ساتھ انپر ہے. اور یہ جو آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ ترییا کا ایریا آتا ہے. تو اسی میں جو پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں اور ڈرون کے ذریعے میں سجیسٹ بھی کرتا رہتا ہوں کہ یہ ایسا ایریا ہے کہ یہاں پہ اس جگہ پہ ایک انٹرچینج کی ضرورت ہے. یا تو انٹرچینج بٹیا نور الدین پہ بنائی جائے، یا یہیں پہ یون کونسل کا جو آفس ہے ترییا یہاں پہ اگر بنی جائے تو اس مقامی آبادی کو بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اب دیکھا جائے تو بیریا ٹاؤن جو فیس 7 اور فیس 8 ہے، یہ بھی ایک پورا شہر آباد ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ بیریا ٹاؤن کی آبادی ہے. اور یہ اگر ان آبادیوں نے رنگ روڈ پہ کو جوائن کرنا ہوگا تو کہاں سے کریں گے؟ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اب ڈی ایچ اے والوں نے اگر جانا ہے رنگ روڈ پہ تو وہ پہلے جائیں گے روات، روات سے پھر چکبلی خان روڈ، چکبلی خان روڈ سے پھر ان کو آنا پڑے گا میرا موڑا، وہاں سے جوائن کرنا پڑے گا. اب فیس 7، فیس 8 یا ڈی ایچ اے جو 1 ہے، یا اس کے علاوہ بھی جتنی آبادیاں ہیں انہوں نے رنگ روڈ کو جوائن کرنا ہوگا تو وہ بیریا ٹاؤن فیس 8 میں سے سیکٹر IL، پھر اس کے علاوہ عوامی جو ولاز ہیں اور ساتھ میں روز گارڈن اور فیز 8 کی ایکسٹینشن سے گزرتے ہوئے لڑی ملانا کے ایک گاؤں ہے وہاں پہ آئیں گے. وہاں سے ہو کے یہ پھر گورکھپور کی سائڈ پہ جائیں گے. گورکھپور سے پھر 6-7 کلومیٹر آگے چل کے تو یہ اڈیالہ روڈ کے اوپر یہ خسالہ خرد کی جو انٹرچینج ہے وہاں پہ جوائن کریں گے. تو اس طرف بہت زیادہ چھوٹی روڈز ہیں، رش بڑھ جائے گا، ٹائم بہت لگے گا. اگر اس کو ٹی چوک سے جو میں سمجھ رہا ہوں اس کو، اور اکثر میں سجیسٹ بھی کرتا رہتا ہوں کہ اگر ٹی چوک سے سیدھی روڈ یہیں پہ اس کو کنیکٹ کیا جائے ترییا یونین کونسل کے اوپر، یا ترییا گاؤں ہے ادھر، یا بٹی نور الدین کے ساتھ، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر یہ تمام کی تمام آبادیوں کے لیے یہ جو ایریا ہو جائے گا کافی زیادہ ایکسیسیبل ہو جائے گا. رنگ روڈ کی یوٹیلائزیشن بڑھ جائے گی. رنگ روڈ کو جب یوٹیلائز کریں گے تو شہر کے اندر جو ہے وہ ٹریفک کے بہاؤ میں، لوڈ میں کمی آئے گی، اور جو ٹریفک ہے وہ رنگ روڈ کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے گی. تو اگر دیکھا جائے تو رنگ روڈ کی جو بنتی ہے اگر نئی انٹرچینج تو اتنا خرچہ تو نہیں ہے، لیکن اگر آتا بھی ہے تو وہ اس خرچے اتنی آبادیاں ہوں گی تو اس میں ٹول پلازا اور ٹول کا اتنا ریٹ مل جائے گا کہ ان کی ایک بینیفٹ بن سکتا ہے، کافی ایک پروفیٹیبل کام ہو سکتا ہے رنگ روڈ اتھارٹی کے لیے. اسی طریقے سے جتنی اس کی انٹرچینجز بنیں گی اتنا ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ جو انٹرچینج بنے گی وہ تو اگر دیکھا جائے تو اسی کے ذریعے آپ انٹر یا ایگزٹ ہو سکتے ہیں.
تو اس وقت اس جو 38.3 کلو میٹر کے اوپر 5 انٹرچینجز ہیں ٹوٹل. پہلی بانڈ پہ ہے، دوسری چک بلی خان روڈ پہ ہے، تیسری اڈیالہ روڈ پہ ہے، چوتھی چکری روڈ پہ ہے، پانچویں جو ہے وہ ٹھلیاں انٹرچینج کے اوپر ہے. تو اگر ایک اور انٹرچینج بن جائے تو اس سے بھی کافی زیادہ بینیفٹ ہو سکتا ہے. تو یہ جو ایریا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اب ہم دریائے سواں کی طرف چل رہے ہیں، اور اس ایریے میں آگے جو دریائے سواں ہے وہ اس کا لیول جو ہے جہاں پہ برج بن رہا ہے وہ نیچے ہے. تو اس یہ جو روڈ ہے، یہ گارڈ ہے، ان کی کافی کٹنگ کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ بہت زیادہ ادروائز اترائی بھی ہو سکتی ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے بہت زیادہ اونچائی چڑھائی سے تو روڈ کی، جیسے یہاں پہ اڈیالہ روڈ سے بھی آگے خسالہ خور سے اگر آپ جاتے ہیں ٹوارڈ چکری کی طرف، وہاں پہ بھی کافی ایک گارڈ ہے، اس کی کافی زیادہ کٹنگ جو ہے وہ کی جا چکی ہے اور مزید کی جا رہی ہے. اب یہ جو اب آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا، یہ دریائے سواں ہے. یہاں سے رنگ روڈ جو ہے وہ اس کا سب سے نیچے لیول یہیں پہ ہوگا، سب سے جو نیچے ہوگا. اب اس چیز کو کور کرنے کے لیے پھر اڈیالہ روڈ سے لے کے اس یہاں تک دریائے سواں تک روڈ کو کافی جگہ 10-12 فٹ اٹھایا گیا ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو پیچھے ایریا تھا ہائٹ پہ تھا، گاڑیں تھی، اس کی کٹنگ کر کے اس پل کے لیول پہ لایا جا رہا ہے. اب یہ جو دریائے سواں کا یہاں پہ ایک برج بنے گا، یہ اس رنگ روڈ کا سب سے بڑا برج بننے جا رہا ہے. اور جب یہیں سے ہو کے اسی یہ جو ٹریک آپ کو نظر آ رہا ہے، جب میں نے یہ رنگ روڈ کی فوٹیج بنائی ہے تو اسی رنگ روڈ کو ہی استعمال کر کے میں نے بنائی ہے. گو کہ ایک مشکل کام تھا، گاڑی کا بھی کیا نام ہے، 4 ویل تو میرے پاس نہیں تھی، کار ہی تھی، جس کی وجہ سے کافی زیادہ پرابلم تو ہوئی ہے. لیکن اس کے بغیر تو یہ ڈرون فوٹیج بننی بھی نہیں تھی. اور یہ بڑی خوشی بھی ہوئی ہے اس جگہ کو دیکھ کے، خاص کر کے یہ دریائے سواں کے اوپر جو پل کے اوپر برج بننا ہے، اس پہ کام کافی سپیڈ میں چل رہا ہے اور فل مشینری لگی ہوئی ہے. اسی طریقے سے ارتھ ورک پہ پراپر کام ہو رہا ہے. اس کی جو پائلنگ ورک ہے وہ بڑی سپیڈ میں چل رہا ہے. تو یہاں پہ جو کانٹریکٹر ہیں انہوں نے اپنے کام کو کافی سپیڈ اپ کیا ہوا ہے. یہ جو سیکشن ہے یہ یہاں پہ رنگ روڈ 22 کلومیٹر تک بنتی ہے، اور اس کے بعد مزید جو آگے 2 کلومیٹر بنتا ہے خسالہ جو انٹرچینج بن رہی ہے اڈیالہ روڈ کے اوپر، مزید 2 کلومیٹر. تو میں نے آج یہاں تک آپ کو فضائی جو سفر ہے 22 کلومیٹر کا کروا دیا ہے. اب آگے مزید 2 کلومیٹر ہے، وہ بھی آپ میرے ساتھ اس کو روٹ کو دیکھ سکتے ہیں، کام کے پروگریس کو بھی چیک کر سکتے ہیں. یہ لیفٹ سائڈ پہ یہ ایک کانٹریکٹر ہے، ان کا کیمپ آفس بنا ہوا ہے، اور یہاں پہ بھی یہ جو آپ کیمپ آفس کے ساتھ بھی ایک کلورٹ کی گنجائش بنتی ہے. اور یہ جو آپ کو سامنے آبادی نظر آ رہی ہے رائٹ سائڈ پہ رنگ روڈ کی، یہ خسالہ خرد ہے. اسی ہی کے نام کے اوپر یہ انٹرچینج بن رہی ہے اڈیالہ روڈ کے اوپر. اور یہاں سے پھر یہ رنگ روڈ 24 کلومیٹر تک بنتی ہے. اور مزید جو ہے اس پوائنٹ سے جو رنگ روڈ کا یہ انٹرچینج ہے خسالہ، یہاں سے مزید آگے کوئی تقریباً 6-7 کلومیٹر ہے چکری روڈ، جہاں پہ جو چوتھی انٹرچینج بننی ہے. پھر آگے چکری روڈ سے مزید جو ہے ٹھلیاں انٹرچینج، وہ کوئی 7 کلومیٹر مزید بن جاتا ہے. تو یہ ابھی اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اڈیالہ روڈ کی انٹرچینج جو بن رہی ہے. لیکن یہاں پہ بھی انٹرچینج کو دیکھا جائے تو اس انٹرچینج پہ بھی کام کچھ سلو نظر آ رہا ہے. اس کو بھی کام کو سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو بالکل FWO کا جو کیمپ آفس ہے اس کے بالکل ساتھ کر کے ہے، جو کہ اس کو مانیٹر کر رہا ہے رنگ روڈ کا جو سارا سیکشن ہے. تو یہاں پہ اب اس وقت یہ RD24 پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اور اس سے یہاں سے اگر دیکھا جائے تو یہ اڈیالہ جیل کوئی تقریباً 6-7 کلومیٹر بنتی ہے. مزید یہاں سے چکری جو انٹرچینج ہے موٹر وے کی، وہ کوئی تقریباً 26-27 کلومیٹر بنتی ہے. تو دوستو آج کی
ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، موضع خسالہ اڈیالہ انٹرچینج کے اوپر۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔